صلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ NA68 PP28 اور PP29 کے حلقے کی عوام کے لیے یہ انتہائی اہم اور امپارٹنٹ میسج ہے۔ میری ریکویسٹ ہے پورے حلقے کی عوام سے کہ اتنا سنہری موقع آپ کے مستقبل کے لیے، آپ کی آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے اور پاک حلقے کی نوجوان نسل کے بہتر مستقبل کے لیے اتنا سنہری موقع پچھلی 10-12 صدیوں کی تاریخ میں کہیں پر نہیں آیا جو اس حلقے کی عوام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب کیا ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے، ہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے میں جہالت کے بادر، جہالت در جہالت پورے ملک میں سب سے زیادہ ہے، لیکن اتنی بھی زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ انسان میں اتنی بھی سوچ نہ ہو کہ وہ علم کی بات کو سمجھ سکے۔ یاد رکھو یہ بہت بڑا سنہری موقع ہے کہ ایسی جماعت جو انشاءاللہ تعالی صرف پاکستان نہیں پوری دنیا میں امن اور خوشحالی اور ترقی کا اگر راز کسی کے پاس ہے تو وہ صرف عوامی تحریک علم کے پاس ہے۔ اور یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے آپ لوگوں کی کہ آپ کے حلقے سے اور وہ آدمی یہ انقلاب کی تحریک، عوامی تحریک علم، وہ آدمی لے کر آیا ہے جو اس علاقے میں 1976 سے، جب میں 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا، اس وقت سے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا منشور میں پھیلا رہا ہوں۔ اور آپ کے سامنے میرا اتنا زیادہ تجربہ ہے، میں 6ٹھی کلاس سے سچائی اور سیاست کا طالب علم ہوں۔ میں نے 30 سال امریکہ کینیڈا میں گزارے اور جتنی دیر 80 اور 90 کی دہائی، یہ 10 سال میں اسٹوڈنٹ لائف میں سیاست کرتا رہا ہوں۔ میں لاہور میں گزارے ہیں، سیاست میں گزارے ہیں، اور پھر 2000 سے لے کر یہ 23 سال ہو گئے ہیں یہ عملی طور پر سیاست کر رہا ہوں۔ الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے اس علاقے میں، محلے محلے، گلی گلی، ہر ولیج میں گیا ہوں، ایک دفعہ نہیں 10-10 15 دفعہ، 20 دفعہ گیا ہوں۔ اتنی کمپین آج تک تاریخ میں اس حلقے میں کسی نے نہیں کی، اللہ کے تعالیٰ کے فضل و کرم سے شبیر گوندل نے کیا۔ اور وہ شبیر گوندل، یہ جو آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا ساتھی، اتنی بڑی تحریک جس کا آغاز کینیڈا سے کیا عوامی تحریک علم کے نام سے، وہ اس کا آغاز اس حلقے سے ہو رہا ہے اور آپ لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے۔ کل کا دورہ انشاءاللہ تعالیٰ کڑیاں والا، ٹانڈا اور بڑیلا، وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ خطاب کریں گے جمعہ کے بعد، تینوں جگہ پہ کیمپ لگا کر انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سے پہلے کچھ اور جگہ پہ خطاب ہیں وہ کر کے جمعہ سے پہلے، اس کے بعد ادھر کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بتایا تھا 2 دن پہلے کہ یہ ویک جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ دسمبر کے مہینے میں پورے 68 میں انشاءاللہ تعالیٰ ہر گاؤں تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ میسج پارٹی کا آپ چاہیں گے۔ یاد رکھو یہ زیادہ غور کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ ہم اس حلقے کی 100% عوام، آلموسٹ 99.99% یہ سب ہم مسلمان ہیں، اور کوئی اس میں شک نہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے عقیدت مند ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ مضبوط ہے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، اور سب لوگ عاشق رسول ہیں۔ پھر وہ جماعت جس کا منشور ہی قرآن ہو، جو چیلنج کرتی ہو، جس کا منشور ہی قرآن ہو، عین قرآن ہو، معاشی، معاشرتی، سیاسی، سماجی انقلاب پاکستان کا، پوری دنیا کا معاشی، معاشرتی، سیاسی، سماجی انقلاب
وہ عوامی تحریک علم کے پاس ہے، وہ قرآن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک ہے۔ یہ جماعت نہ ہی مذہبی ہے، نہ ہی سیکولر ہے، خالص جمہوری پارٹی ہے جو امر شورا بینہم کے اصولوں پر بنائی گئی ہے، اصولوں پر بنائی گئی ہے، اور اس کا منشور پورے کا پورا 100% قرآن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک ہے۔ تو پھر انسان کتنا ہی وہ بے نصیب ہے، کتنا بد قسمت ہے، وہ اپنی اولاد کا دشمن ہے، وہ اپنے نفس کا غلام ہے، اپنے نفس کے اپنے ضمیر کا غلام ہے۔ میں اس رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کر آپ کو یقین دلانے کے لیے میں قسم اٹھا رہا ہوں، اس رب ذوالجلال کی جو قرآن کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا منشور کسی آدمی سے سن کر بھی اس پر غور نہ کرے، اس کو سنے نہ، وہ رابطہ نہ کرے، وہ سمجھنے کی کوشش نہ کرے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، یہ مذہبی پارٹی نہیں ہے، یہ سیاسی، لیکن میں سیاست اور سچائی کا طالب علم ہوں۔ بچپن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قرآن کا علم دیا ہے، کیونکہ علم صرف مذہب سے اور فطرت سے آتا ہے، اور وہ مذہب اور فطرت یہ سارے کا سارا قرآن اسی چیز کا مجموعہ ہے۔ لیکن اللہ نے مجھے قرآن کا وہ علم دیا ہے۔ پاکستان کے بڑے بڑے عالم بھی اس طرح قرآن پاک کو نہیں سمجھتے جس طرح عوامی طریقے علم کے پلیٹ فارم سے ہم اپنی قوم کو، اس حلقے کی عوام کو، حلقے کے نوجوانوں کو، اپنے بیٹے بیٹیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم قرآن کا شعور دے رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا شعور دے رہے ہیں۔ اس سے بڑا اور کیا انقلاب ہو سکتا ہے؟ جو دعوت چیلنج کرتی ہو کہ صرف اور صرف چند مہینوں میں انشاءاللہ تعالیٰ پورے ملک میں انقلاب آئے گا جب ہم حکومت میں آئیں گے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، اور صرف اس دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے۔ اور اتنا بڑا منشور سمجھ کر، سوچ کر پھر بھی آپ لوگ دور رہیں اس سے، آپ اس غلامی سے نہ نکلیں۔ خدا کے لیے اس غلامی سے، اپنے نفس کی غلامی سے باہر آؤ، اپنے نفس کی غلامی سے باہر آؤ گے اور اپنے نفس کو پاکیزہ بناؤ گے، کیونکہ پارٹی کا منشور ہی یہ ہے کہ سب سے پہلی سوچ یہ اپنے بچوں کو، اگر آپ نہیں سمجھتے تو کسی اور کو بتاؤ کہ یہ کتنا بڑا منشور ہے۔ ہماری پارٹی کے پہلی شک یہ ہے کہ ہر مسئلے کو اس کی طے، اس کی فاؤنڈیشن پر جا کر سمجھنا، یہ مسئلہ کیوں ہے، کیا ہے اور کیسے ہوا ہے، اور کیسے کے بعد بیماری کی تشخیص کرنے کے بعد اس کا علاج، اس کا حل ہم بتاتے ہیں، اور پھر اس کو یہاں تک نہیں چھوڑتے حل بتا کر، وربلی حل بتا کر نہیں، اس کو پریکٹیکلی کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی قوم کو ہم بتا رہے ہیں، ہم دکھا رہے ہیں اور دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ میں پورے ملک کے ہر سکالر کو، ہر ڈاکٹر، انجینئر، مذہبی سکالر کو، دانشور کو، صحافی کو، پی آئی ڈی جو ڈاکٹر ہیں ان کو، سب کو میں چیلنج کرتا ہوں، اگر کسی کے پاس اس سے کوئی بہتر سوچ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی اس سے بہتر طور پر اس منشور کو کوئی پیش کر سکتا ہے تو ہمارے سامنے آئے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، کیونکہ یہ قوم جو ہے، پاکستانی قوم قرآن سے اتنی دور ہو چکی ہے، ہمارے پاس وہ علم ہی نہیں ہے، وہ سوچ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا ساتھی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پوری زندگی اسی چیز پر رہنے سے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ قرآن کا علم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کا علم دیا ہے، تو پھر آپ کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ میری ذات کو چھوڑو، قرآن سے پیار کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک سے پیار کرو۔ میں چیلنج کرتا ہوں، پورے ملک کا کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، وہ میرے سے بات کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک کو اس انداز سے سمجھائیں گے، نظم کے ساتھ سمجھائیں گے، عربی قرآن پاک کی انشاءاللہ تعالیٰ گرامر جو ہے اس کو اس انداز سے سمجھائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ میتھمیٹیکلی طریقے سے سمجھائیں گے۔ آج تک آپ کے ذہن میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ میں نے اس کو آسان کر دیا، کوئی سمجھنے والا ہو، اس کو عملی شکل میں ہم پیش کر رہے ہیں، پھر بھی آپ لوگ دور ہیں، تو اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ فوری طور پر دوسروں کو بتاؤ، ہر آدمی کا فرض ہے یہ دوسروں کو بتائے کہ یہ اتنا بڑا انقلاب ہم اس سے اتنی دیر سے دور کیوں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔